2008 میں جو بم بلاسٹ ہوئے تھے اس کے نتیجے میں ان لوگ یہ سن 2008 میں جو بم بلاسٹ ہوئے تھے اس کے نتیجے میں ان لوگوں کے اوپر الزام لگا تھا، جس طرح سے کہ الزام برابر مسلمانوں کے خلاف لگتے رہے ہیں، اور جمعیت علماء ان حالات کے اندر ان کے کیس کو لڑ رہی تھی، اس لیے کہ اس طرح کے لوگ بالکل بے یار و مددگار ہوتے ہیں، کوئی ان کی مدد نہیں کر پاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند نے ان کے کیس کو لڑا اور یہ 13 سال سے تقریباً 77 آدمی جیل میں بند تھے۔ اب آخر کے اس کا لوئر کورٹ سے فیصلہ ہوا ہے تو اس کے اندر 28 آدمیوں کو بری کیا گیا ہے اور 30 آدمیوں کو پھانسی کی سزا دی گئی ہے، اور 11 آدمی ہیں جن کو انہوں نے عمر قید کی سزا دی ہے۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ جمعیت علماء ہند اس سے پہلے بھی اکشردھام مندر کے کیسوں کو لڑ چکی ہے، اور اس کے اندر 11 ملزم قرار دیے گئے تھے، جن کو لوئر کورٹ نے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ نے، سب نے ان کو پھانسی کی سزا دے دی تھی۔ جمعیت علماء نے ان کے کیس کو لڑا اور سپریم کورٹ کے اندر بڑے بڑے وکیلوں کی خدمات کو لے کر ان کے لیے مدد کے دروازے کو کھولا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کے اندر 7 ملزمین کو تو باعزت بری کیا گیا، اور باقی ملزمین میں سے 2 ملزمین کو عمر قید کی سزا دی گئی اور باقی ملزمین کو رہا کر دیا گیا۔ اسی طریقے پر ہم یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ ان کے اندر بھی جمعیت علماء انشاءاللہ آخری حد تک کیس کو لڑتی رہے گی، اور جو بھی خدمت کی جا سکتی ہے، اور جس طرح بڑے سے بڑے وکیلوں کی خدمت ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں لی جا سکتی ہے، لی جائے گی۔ اور ہمیں یہ توقع ہے کہ جس طرح ہمیں سپریم کورٹ سے بڑی بڑی مددیں ملتی رہی ہیں، اور اکشردھام مندر کے سلسلے میں ہمیں مدد ملی ہے، اسی طریقے پر انشاءاللہ ان مظلومین کے سلسلے کے اندر بھی ہمیں مدد ملے گی، اور اللہ چاہے گا تو یہ باعزت بری ہوگی۔ تو کیا آگے سپریم کورٹ میں جانے والی ہے جب؟ بالکل، ابھی تو ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے، جتنے دن بھی لگے ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے۔ ہمیں توقع ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹ سے ان کی سزا میں تخفیف ہو جائے، لیکن اگر خدا نخواستہ وہاں ہم کامیاب نہ ہوئے تو ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ CA/NRC کو لے کر آج کورٹ نے سرکار کو پھٹکار لگائی، یہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا حقیقی اسباب تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ ملک کے لیے اور اقلیتوں کے لیے، اکثریت کے لیے، سب کے لیے ایک بہترین اور بڑی خوش آئند چیز ہے۔ اسی طریقے کی یہ بھی ایک چیز ہے، اس کے اوپر بڑا ظلم ہوا، اور مسلمان تو میرٹھ کے اندر اور دوسری جگہوں کے اوپر کافی قتل ہوئے، اور ان کے اوپر جو مقدمات چلے ہیں ان مقدمات کو بھی جمعیت علماء نے دیکھا ہے۔ آج سپریم کورٹ کا یہ رخ بہت امید افزا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت کے دروازے بند ہوں گے، اور اللہ چاہے گا تو جو دستوری اعتبار سے جو حقوق دیے گئے ہیں اور جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے، اگر کوئی حکومت اس کے خلاف کسی شکنجے کو کسنا چاہے گی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے اس کے لیے صحیح رخ ملے گا اور جمہوریت کے اندر نشاط پیدا ہوگا۔ اچھا، جو لوگ CA/NRC میں پردرشن کر رہے تھے ان کی سمپتی جب کر لی تھی سرکار نے، اسی سلسلے کے اندر پھٹکار لگی ہے، اور میں سمجھتا ہوں